سیاسی اعتبار سے سنسنی خیز ہونے کا امکان ہے۔ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے جہاں صدر آصف علی زرداری نے نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر خطاب کرنا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن نے صدر کے خطاب کے موقع پر احتجاج کا پلان کیا ہے اور اپنے تمام اراکین کو شرکت کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ حکومتی اراکین کو اپوزیشن کا احتجاج ناکام بنانے کا ٹاسک سونپا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس احتجاج کو کامیاب بنوانے کے لیے تحریک انصاف ہر حربہ آزمانے کی کوشش کر رہی ہے اور ان مولانا کو بھی ایک بار پھر منانے کی کوششیں کی جا رہی ہے جو پہلے ہی تحریک انصاف کی جانب سے عید کے بعد تحریک چلانے یا اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے سے کترا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے مولانا فضل الرحمان سے رابطوں کی کوششیں کی ہے تاکہ عمران خان کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا جا سکے اور مولانا کو کل کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے احتجاج میں شرکت کے لیے راضی بھی کیا جا سکے۔ اب جو کوششیں کتنی کامیاب ہو سکی ہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں بالخصوص وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جانب سے مولانا کے خلاف دیے گئے بیانات نے ان دونوں جماعتوں کے درمیان لفظی جنگ تک چھیڑ دی ہے۔ جے یو آئی نے تو یہ الزام تک لگا دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت کے اعتماد میں بھی بھرپور اضافہ ہوا ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مولانا اور پی ٹی آئی کا ساتھ چلنا ممکن ہی نہیں، تاہم پی ٹی آئی اب اسی یقین میں مبتلا ہے کہ ان کا اپوزیشن الائنس بن کر ہی رہے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے بقول اپوزیشن کی تحریک کو تیز کیا جا رہا ہے، جبکہ اسد قیصر کا دعویٰ ہے کہ اس ہی ہفتے اپوزیشن الائنس کی میٹنگ ہو رہی ہے تاکہ قومی ایجنڈا لایا جا سکے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہماری باقی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ روابط بھی ہیں، ہمارا ایک پلان بھی بن رہا ہے اور باقی ساتھیوں کو بھی ہم لوگ ساتھ ملا رہے ہیں۔ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آئین اور قانون کی بالادستی چاہیے، ہمیں چاہیے رول آف لا، اور اس کے لیے ہم لوگ اپنی موومنٹ تیز کریں گے۔ یہ انسٹالڈ رجیم ہے، ان کے پاس مورل اتھارٹی بھی نہیں ہے، تو ان حالات میں احتجاج کے علاوہ اور ہے کیا کرنے کے لیے۔ اس ہفتے اپنے الائنس کی میٹنگ بھی بلا رہے ہیں، تمام لیڈرشپ کو بلا رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں اور ایک جامعہ قومی ایجنڈا بنا رہے ہیں، اور اس قومی ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستانی عوام کے پاس جائیں گے اور اس ایجنڈے پہ عوام کو اکٹھا کریں گے۔ پاکستان ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ حکومت نااہل ہے، یہ حکومت جو ہے نا مینڈیٹ چور ہے، فوری طور پر وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کتنی کامیاب ہے اور یہ کتنی مؤثر طریقے سے اہداف حاصل کر سکتی ہے، بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ہی سابق رہنما اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت سے۔ بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ عید کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف چلا پاتی ہے یا نہیں، لیکن اپوزیشن کا بڑا امتحان کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہے کہ جہاں صدر مملکت آصف علی زرداری کا مشترکہ اجلاس سے خطاب ہے اور تحریک انصاف پلان کر رہی ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا احتجاج کیا جائے۔ اس کے لیے مولانا فضل الرحمان سے رابطے کیے جا رہے ہیں، باقی جماعتوں سے بھی جو اپوزیشن کی کہ وہاں پہ ایک تگڑا احتجاج کا رجسٹر کیا جا سکے۔ تو آپ نے ویسے کیا فیصلہ کیا کہ آپ احتجاج میں شامل ہوں گے یا خطاب سنیں گے صدر کا؟ بہت شکریہ۔ سکر گیا تھا تو سکر دیکھا، اور سکر دیکھ کے بڑی مایوسی ہوئی۔ ساری روڈیں خستہ حالت میں، شہر جو تھا وہ ہڑبا کے نوادرات اور کانڈرات پیش کر رہا تھا۔ تو اگر کوئی اچھا آئیڈیا میرے ذہن میں آ جاتا تو کارکردگی جو ہیں پیپل پارٹی کی سندھ میں سے میں کافی مایوس ہوا ہوں۔ کل کے اجلاس میں دیکھوں گا کہ پارٹی کے دوست کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی تو احتجاج کر رہی ہے کل، پی ٹی آئی کر رہی ہے تو میں خود کو تو پی ٹی آئی کی سمجھتا ہوں۔ تو وہ میں آپ کو نہیں سمجھتے، یہ الگ بات ہے، آپ تو نہیں، وہ اگر نہیں سمجھتے ہیں تو غم کرے گا غلام نبی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن میں اپنے تئیں وہی کروں گا جو میرا جی چاہے۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کل آپ پھر احتجاج میں شریک ہوں گے یا خطاب سنیں گے صدر صاحب کا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ صدر صاحب نے کیا خطاب کرنا ہے؟ 40-50 سال سے وہ خطاب کر رہے ہیں قوم سے، اور ہر خطاب کے بعد جو ہیں صدر صاحب کی وقت، قیمت اور دولت جو ہیں وہ اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا خطاب سننے کا تو مجھے کوئی اس طرح شوق نہیں ہے۔ البتہ میں یہ توقع نہیں رکھ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں کل ہی پتہ چل جائے گا۔ ہاں، یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بڑا امتحان سے پہلے چھوٹا امتحان، ایک منی ٹیسٹ پی ٹی آئی کا کل ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ اس احتجاج میں کل اگر آتے ہیں مشترکہ اجلاس کے دوران، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مجھے تو زرداری صاحب کے لیے ڈیسک بجاتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، نہیں، وہ مولانا صاحب سے یہ توقع رکھنا، ہم نظریاتی طور پہ، ہم سیاسی طور پہ، ہم پولیٹیکلی
الیکشن میں کہیں پر ہماری راستے جو ہیں مل نہیں رہے ہیں. کے پی میں اس کا ووٹ بینک ہے, کے پی میں پی ٹی آئی ہے, تو لہٰذا وہاں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. کبھی زندگی میں ہماری پولیٹکس کے ڈائنامکس جو ہیں یا ہمارے راستے نہ یکجا ہو سکتے ہیں. پھر یہ توقع رکھنا کہ وہ خان کی رہائی یا پی ٹی آئی کے کاز کے لیے آج نکلیں گے, میرا خیال ہے چند ماہ کے لیے شاید اپوزیشن کی گرینڈ الائنس کا صحرا جو ہے سجانے کی خواہش ہوگی, اور 5-6 ماہ کے بعد جو ہیں جب وقت ضائع ہو جائے گا تو پھر کہیں گے کہ جی ہمارے راستے جدا ہو گئے. جس طرح یہ پی ٹی آئی تحریک انصاف تو کہتی ہے, یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جو ہماری تحریک ہے یہ آئین کی بالادستی کے لیے ہے, یہ کوئی خان صاحب کی رہائی کے لیے نہیں ہے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, خان صاحب کا ویژن تو آئین کی بالادستی ہے. نہیں, لیکن یہ جو تحریک چل رہی ہے اس کا مطمع نظر خان صاحب کی رہائی نہیں ہے کیا؟ خان صاحب کی رہائی ہے. میں نے تو اس وقت مذاکرات کے دوران بھی کہا تھا کہ پوائنٹ نمبر 1 خان صاحب اور سیاسی اسیران کی رہائی رکھیں, اور دوسرا پوائنٹ جو ہیں کمیشنوں کی تقرری رکھیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک فیصلے پہ ٹھہرتے ہی نہیں ہیں. ہر 15 دن کے بعد فیصلہ تبدیل. آپ دیکھیں نا 1.5 سال میں ہماری سیاست دیکھ لیں, مذاکرات شروع ہوئے, مذاکرات کا بائیکاٹ, مذاکرات چھوڑ دیے, پھر مذاکرات پہ دوبارہ آ گئے, پھر مذاکرات چھوڑ دیے. سارے فیصلے جب تک ہم اپنے فیصلوں پہ ڈٹیں گے نہیں. 23 مارچ کو ہمارا جلسہ تھا اسلام آباد میں, اور کورٹس نے پرمیشن بھی لے لی تھی 23 مارچ 2024 کو. پھر جو مئی میں چلا گیا, پھر وہ رمضان کی وجہ سے نہ ہو سکا, پھر عید کی وجہ سے نہ ہو سکا, پھر 22 اگست کو نہ ہو سکا. یہ لوگوں کا جو یقین ہے کہ جی اپنے وقت پہ چیزیں ہوں گی وہ ختم ہو چکا ہے. تو لہٰذا جب تک پاکستان تحریک انصاف اپنے درست یا چاہے غلط ہی فیصلہ کیوں نہ ہو اس پہ ڈٹ کے کڑی نہ ہو, تاکہ لوگوں کا یہ یقین آ جائے کہ واقعی جو فیصلے ہوتے ہیں ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے. یہ جو بھی آپ عید کے بعد احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں, مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ چونکہ جو انقلابی قیادت اب پیچھے رہ گئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی شکل میں, تو یہ ایک امتحان ہے, یہ موقع ہے ان کے لیے کہ ثابت کر دیں کہ وہ درست ہے اور وہ احتجاج کی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں, انقلاب لا سکتے ہیں. تو قوم کی نظریں ہیں اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن بہت زیادہ جو ریلائنس ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی اپنی تحریک کے لیے, کیا یہ بہتر سوچ ہے کہ پہلے 2-3 مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھ لیا, کچھ فرق نہیں پڑا, اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکا, تو اب مولانا فضل الرحمان پہ رلائی کرنا کہ وہ اپنے بندے لے کر آئیں گے تو ہماری تحریک کامیاب ہوگی, یہ کوئی ریئلسٹک اپروچ ہے کیا؟ کہ کیوں کر ہماری یہ توقعات مولانا صاحب سے ہو سکتی ہیں؟ مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے زندگی میں کون سی نیکی کی ہے؟ بلکہ آپ اگر دیکھ لیں 9 مئی جب ہوتا ہے نا, تو میں ادھر ادھر دیکھا کرتا تھا, جماعت اسلامی جیسی پارٹی, انہوں نے بھی کبھی ہمارے لیے کوئی 2 شب نیک نہ بولے, کیونکہ 9 مئی سے قبل ہم نے پاکستان میں کسی ایک سیاسی پارٹی کو بھی نہیں چھوڑا تھا جن کے ساتھ ہم دست و گریباں نہیں تھے. اور مولانا فضل الرحمان کے لیے تو جس طرح کے القابات تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ہم 2 اپوزٹ پولز کے شروعات تو ہمیشہ تحریک انصاف نے کی نہیں. اس میں دیکھیں جب انہوں نے خان پہ جو الزامات لگائے اور جس طرح لگائے, ری ایکشن میں بعد میں آئے تھے مولانا فضل الرحمان, جب تحریک انصاف نے بہت زیادہ انہیں رگڑا دے دیا ہوا تھا سوشل میڈیا پر. اس معاملے پہ میں تحریک انصاف کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا, لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں اس کی سیاست میں ہم کہیں پر نہیں پائے جاتے ہیں. یہ غلط توقعات ہیں کہ وہ خان کی رہائی کے لیے یا ساری قانون کی بالادستی کے لیے وہ نکلیں گے. ساری زندگی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ سیاست کی ہے, اور یہ توقع رکھنا کہ اب وہ عمر کے اس آخری حصے میں انقلابی بن جائیں گے, یہ میرا خیال ہے کہ فولس پیراڈائز میں رہنے والی بات ہے.